سے شیر محترم جی آواز تھوڑا صاف. سا اگر آپ اوپر رکھ لیں شیر، تھوڑا سا اور اوپر چلے گئے اگر قریب میں تو زیادہ بہتر آواز آئے گی، کیونکہ بعض مرتبہ آواز کم ہو جاتی ہے. اب ٹھیک ہے. جی 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 کافی بہتر ہے شیر. چلیں وہ درس کے دوران شاید آواز کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. جب ہوا کرے نا تو آپ بتا دیا کریں، چاہے لکھ کر بتا دیا کریں. ٹھیک ہے، بتا دیا کریں. چلیے بالکل جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج کے درس کا تعلق کتاب الفوائد سے ہے، اور کتاب الفوائد اس کے مؤلف ہیں، اس کے رائٹر ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، اور کتاب کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس. اور اس ایڈیشن کے مطابق آج کا صفحہ ہے صفحہ نمبر 62، اور دوسرے ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی، اس کے مطابق صفحہ بنتا ہے 96۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو آخری فائدہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے جن کو اللہ نے توفیق دی دنیاوی زندگی کی شان کو جان لیا کہ آخرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ اس میں رہنے کی جو مدت ہے وہ بھی بہت کم ہے، تو انہوں نے پھر توجہ کر دی آخرت پہ، اور انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو مار دیا، ان کو نظر انداز کر دیا تاکہ آخرت مل جائے. اور جب کبھی وہ غفلت میں مبتلا ہوئے، غفلت کی نیند ان پہ طاری ہوئی، تو بیدار ہوتے ہی انہوں نے اتنی محنت کی کہ جو نیند میں وقت گزرا تھا اس کا بھی انہوں نے ازالہ کر دیا. اور جب کبھی انہیں محسوس ہوا کہ منزل مقصود تک پہنچنے والا راستہ بہت طویل ہے، تو انہوں نے اپنی توجہ مقصد پہ کر دی کہ دیکھیں مقصد کتنا عظیم ہے. تو پھر یہ جو طویل راستہ تھا یہ ان کے لیے ہلکا ہو گیا. اور جب کبھی زندگی نے کرواہٹ پیدا کی تو ان کو یہ ایت یاد آ گئی، تو ان کی زندگی میں مٹھاس پیدا ہو گئی کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی کہ جنت میں کہا جائے گا، آخرت میں جب نعمتیں ملیں گی تب کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 103 تو یہ ہے وہ جو ہم پڑھ چکے تھے. تو اس کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ چند اشعار لے کر آئے ہیں، اور یہ اشعار امام صاحب اپنی کتابوں میں 3-4 بار لے کر آئے ہیں. یعنی کہ یہاں کتاب الفوائد میں، پھر ان کی ایک اور کتاب ہے مدارج السالکین، وہاں بھی وہ یہ اشعار لے کر آئے ہیں. ان کی ایک تیسری کتاب ہے اس میں بھی یہ اشعار لے کر آئے ہیں. ان اشعار میں امام صاحب کیا کہتے ہیں وَرَكْبٍ سَرَوْا وَاللَّيْلُ مُلْقٍ رُوَاقًا عَلَى كُلِّ مُغْبَرِّ الْمَطَالِعِ قَاتِمِ هَدَوْا عَزَمَاتٍ ضَاعَتِ الْأَرْضُ بَيْنَهَا فَصَارَ صُرَاهُمْ فِي ظُهُورِ الْعَزَائِمِ تُرِيهِمْ نُجُومُ اللَّيْلِ مَا يَبْتَغُونَهُ عَلَى عَاتِقِ الشِّعْرَى وَهَامِ النَّعَائِمِ اذا اضطرد في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم. یہ بنیادی طور پہ اشعار کس کے ہیں؟ ایک مشہور و معروف عربی لغت کے امام اور نحو کے امام گزرے ہیں شریف الرضی.
یہ ان کے اشعار ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ شیعیت کی طرف مائل تھے۔ اشعار میں تعریف کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو منزل مقصود کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ اشعار امام صاحب مدارج السالکین میں بھی لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ ہماری اس کتاب کے مقابلے میں کچھ زائد یعنی کہ تفصیل ہے۔ مدارج السالکین میں امام صاحب نے ایک فصل قائم کی ہے، الصفا۔ اس فصل میں امام صاحب نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو محنت کی کیا صورتحال ہے، تو محنت کرنے میں کوئی جماعت کیسی ہے، کوئی جماعت کیسی ہے۔ تو وہاں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالطَّائِفَةُ الرَّابِعَةُ، اور چوتھا گروہ وہ ہے کہ جدت فی السیر وواصلتہ، جو اپنے اس سفر میں اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے میں جو ان کی چال ہے اس میں بڑے سنجیدہ ہیں، اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں اور اس میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ فصارت سیرن حثیثا، اور یہ لوگ تیزی سے چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں فہم کما قیل ورکب سرو واللیل مرخ سدولا۔ ہمارے پاس کتاب میں ہے واللیل ملق رواقا، اور وہاں پہ ہے واللیل مرخ سدولا، اور اشعار کے آخر میں وہاں پہ کہتے ہیں فہا اولئک ہممہم مصروفۃ الی السیر، کہ ان کی ہمتیں جو ہیں وہ اپنے سفر کی طرف متوجہ ہیں، ان کا دھیان ادھر ہے۔ وقواہم موقوفۃ علیہ من غیر تثنیۃ منہم للمقصود الاعظم والغایۃ العلیٰ، اور ان کی تمام صلاحیتیں، ان کی تمام قوتیں وہ وقف ہیں کس کو پانے کے لیے؟ بڑی منزل کو پانے کے لیے، بڑے مقصد کو پانے کے لیے۔ تو یہ اشعار انہوں نے وہاں پہ ذکر کیے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ تذکرہ کر رہے ہیں کس بات کا، کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کی توجہ کس پہ ہے؟ آخرت پہ ہے، آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں۔ کبھی غفلت کی نیند میں ڈوب جائیں تو پھر دوبارہ توجہ کرتے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ وہ جو وقت نیند میں گزرا ہے، غفلت میں گزرا ہے، اس کا بھی ازالہ کر سکیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں امام صاحب یہ اشعار لے کر آئے ہیں کہ ورق بن سرو، اور کچھ قافلے والے ایسے ہیں، واو ربا کے معنی میں ہے، کچھ قافلے ایسے ہیں، کچھ قافلے والے ایسے ہیں کہ سرو، جو رات کو چلے، واللیل ملق رواقہ، جبکہ رات نے اپنے پردے ڈال رکھے ہیں، علی کل مغبر المطالع قاتمی، ہر اس شخص پہ جس کا مطلع غبار آلود ہے، انتہائی سیاہ ہے، قاتم سیاہ، انتہائی سیاہ، یعنی کہ اندھیری رات ہے، قافلہ چل رہا ہے اور رات نے اپنی طریقی کو خوب پھیلا رکھا ہے، لیکن ان لوگوں کو طریقی کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی توجہ کس پہ ہے؟ منزل مقصود پہ۔ ہدوا عظمات ضاعت الارض بینہا، انہوں نے برانگیختہ کیا، انہوں نے ہانکا، عظمات ان فرائض اور واجبات کو کہ زمین جن کے درمیان ضائع ہو چکی۔ یعنی کہ ان کی توجہ کس پہ ہے؟ ان امور پہ جو اللہ نے واجب قرار دیے ہیں، ان امور پہ جو اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، ان کی توجہ ان امور پہ جن کو اللہ کے حقوق کہا جاتا ہے، اور یہ وہ واجبات ہیں، یہ وہ فرائض ہیں، یہ وہ حقوق ہیں جن کے بیچ زمین ضائع ہو چکی، ان کے اہل زمین اس معاملے میں ضائع ہو چکے، انہیں احساس نہیں ہے ان فرائض و واجبات کی ادائیگی کا، ان حقوق کی ادائیگی کا۔ فصار صراحم فی ظہور العزائم،
تو ان کا جو یہ سفر ہے، ان کی جو یہ چال ہے، یہ ان کے پختہ عزائم کی پشت پہ ہے. یہ ان کے عزائم ان کے بڑے پختہ ہیں، اس لیے عزائم کے اوپر وہ سواری کر رہے ہیں، اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. تُرِيهِمْ نُجُومُ اللَّيْلِ مَا يَبْتَغُونَهُ، رات کے ستارے، نجوم ستارے، رات کے ستارے انہیں دکھاتے ہیں وہ چیز جس کو وہ طلب کر رہے ہیں، جس کی انہیں تلاش ہے. ظاہر ہے کہ شاعر نے یہ جو شعر کہے ہیں یہ اس موضوع کے لیے نہیں کہے جس موضوع کے لیے امام القیم رحمہ اللہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ تُرِيهِمْ نُجُومُ اللَّيْلِ، رات کے ستارے انہیں دکھاتے ہیں وہ منظر جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں. عَلَى عَاتِقِ الشِّعْرَى، شعرا کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے سورہ نجم میں، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، کہ اللہ تعالی شعرا کا بھی رب ہے. شعرا کیا ہے؟ اس تارے کا نام ہے، اور اس تارے کی بعد عرب قبائل پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو اللہ نے بتایا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں تو اس کا بھی رب ہوں، میں تو اس کا بھی مالک ہوں، میں تو اس کا بھی خالق ہوں، اس کے امور کی تدبیر بھی میں کرتا ہوں. تمہیں چاہیے میری عبادت کرو، اس میری مخلوق کی عبادت کرتے ہو، جو میرا محتاج ہے اس کی عبادت کرتے ہو. النعائم کیا ہے؟ النعائم نعامت ان کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ شتر مرغ کو. لیکن یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے؟ چاند کی جو منزلیں ہیں ان میں سے ایک منزل کو کہتے ہیں نعائم. کیوں؟ کیونکہ اس کی شکل و صورت شتر مرغ کی طرح ہوتی ہے. اور نعائم جو ہیں یہ 8 ستارے ہوتے ہیں. ان 8 ستاروں سے چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل بنتی ہے. تو اب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اس قافلے والوں کو جو بڑی تیزی سے چلے جا رہے ہیں، جن کی توجہ اپنی منزل مقصود پہ ہے، رات کے ستارے انہیں دکھاتے ہیں وہ جس کی وہ تلاش میں ہیں. علی عاتق الشعرا، شعرا نامی ستارے کے کندھے پہ، اور نعائم جو چاند کی منظروں میں سے ایک منظر ہے اس کے سرے پہ، اس کی کھوپڑی پہ، اس کے سر پہ. اذا اضطردت فی معرک الجد قصفوا، جب آپ یہ شعر دیکھیں گے شاعر کے دیوان میں، شاعر کون ہے؟ شریف الرضی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام صاحب جو چوتھا شعر لے کر آئے ہیں، یہ شعر جو ہے اس شعر کے فوراً بعد نہیں ہے جو اوپر آیا ہے، بلکہ بیچ میں 2 شعر اور ہیں جنہیں امام صاحب نے ذکر نہیں کیا. اور وہ 2 شعر جن کا تذکرہ نہیں کیا ان کی بڑی مناسبت ہے چوتھے شعر کے ساتھ، کیونکہ ان 2 اشعار میں تذکرہ ہے قریش کے چند نوجوانوں کا. تو ان کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے. بلکہ وہاں پہ جب میں نے شعر دیکھے تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ اذا طردوا، ہمارے پاس کیا اذا طردت، وہاں پہ کیا اذا طردوا فی معرک المجدی، ہمارے پاس کیا جدی. دوبارہ جو ہمارے پاس ہے اس کے لحاظ سے معنی کیا بنے گا؟ اذا طردت، جب وہ پیدل پہ چلے، مسلسل چلے، سنجیدگی اور محنت کے مارکے میں. قصفوا، انہوں نے توڑ ڈالا، رماح العطایا، عطیات کے نیزوں کو، فی صدور المکارمی، سخاوت کرنے والوں کے سینوں میں. خلاصہ کلام یہ ہے ان اشعار کا کہ ان اشعار میں شاعر نے تعریف کی ہے ان نوجوانوں کی، اس قافلے کی جو اندھیری رات میں چل رہے ہیں،
ان کی توجہ اپنے ہدف پہ ہے، اپنے مقصود پہ ہے، اور عزم اتنا پختہ ہے کہ اس عزم کی وجہ سے راستے کی رکاوٹوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو امام القیم رحمہ اللہ نے ان اشعار کو استعمال کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے آخرت کے لیے محنت کرنے کی، کہ وہ آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، راستے میں آنے والی صعوبتوں کی پرواہ نہیں کرتے، مشکلات کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ منزل بڑی دور ہے، بلکہ جب کبھی ایسی سوچ ان کے ذہنوں میں آتی ہے تو قرآن کریم کی وہ نصوص ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں جن سے ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ تو یہ نصوص ان کے لیے ستاروں کی مانند ہیں جو انہیں راستہ دکھاتی ہیں، جو ان کی ہمت بندھاتی ہیں۔ اس کے بعد فصل قائم کی ہے امام صاحب نے اور نیا فائدہ لے کر آئے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں من اعجب الاشیاء ان تعرفہ ثم لا تحبہ، عجیب ترین چیزوں میں سے یہ ہے کہ آپ اس کو پہچانتے ہیں پھر آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ کس کو پہچانتے ہیں اور اس سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت، اللہ کے ناموں کو آپ جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے ایک ایک نعمت دینے والا وہ ہے، آپ کو پتا یہ ہے کہ آپ کا خالق وہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی موت اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، پھر بھی آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ وَأَن تَسْمَعَ دَاعِيَهُ ثُمَّ تَتَأَخَّرَ عَنِ الْإِجَابَةِ، اور آپ اس کے داعی کو سنتے ہیں پھر آپ لبیک کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لبیک کہنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کا داعی کون ہے؟ نبی علیہ السلام اللہ کے داعی ہیں۔ اللہ کا داعی کون ہے؟ مؤذن جو ہے، جو نماز کے لیے بلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ داعی ہے۔ مسجد میں خطبہ دینے والا عالم دین اللہ کی طرف سے داعی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے داعی ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی جنت کی طرف بلا رہے ہیں، گناہوں سے روک رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کی طرف سے دعوت دینے والے کی پکار کو سنتے ہیں، ثم تتأخر عن الاجابہ، پھر آپ دعوت کو قبول کرنے سے، داعی کی یعنی کہ پکار پہ لبیک کہنے سے تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ اس پہ بھی تعجب ہے۔ وَأَن تَعْرِفَ قَدْرَ الرِّبْحِ فِي مُعَامَلَتِهِ ثُمَّ تُعَامِلَ غَيْرَهُ، اللہ سے معاملہ کرنے پہ کیا فائدہ ملے گا، کیا پرافٹ ملے گا، پرافٹ کی مقدار کیا ہوگی، یہ آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ سے معاملہ کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوتیں کریں، اذکار کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، تو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور آخرت کا جو پرافٹ ہے وہ ایسا ہے کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی نے سنی، نہ کسی نے کبھی دیکھی، اور نہ کبھی کوئی ان کا تصور کر سکتا ہے۔ آپ کی سوچ بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی۔ اتنا پرافٹ، اتنا اجر و ثواب، اتنا انعام، اور پھر بھی آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ غیر اللہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ غیر اللہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اور غیر اللہ سے مراد وہ سب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اللہ سے غافل ہیں۔ آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کی بیگم، آپ کے دوست احباب، یہ دنیا۔ وَأَن تَعْرِفَ قَدْرَ غَضَبِهِ ثُمَّ تَتَعَرَّضَ لَهُ، یہ سب وہ چیزیں بتا رہے ہیں جن کے اوپر کیا ہے؟ بہت تعجب ہوتا ہے۔ ان کے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، معمولی تعجب نہیں، عجب، بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے۔ تو ان تعجب والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَأَن تَعْرِفَ قَدْرَ غَضَبِهِ، آپ اللہ تعالی کے غضب کی مقدار کو جانتے ہیں، ثُمَّ تَتَعَرَّضَ لَهُ، پھر آپ اس کے درپے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہو۔
جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کا ارتکاب کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے گناہوں کے بارے میں کہا کہ جو یہ گناہ کرے گا اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوگا. آپ کسی مسلمان کو قتل کرنے کا معاملہ لے لیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم، اس پہ اللہ کی لعنتیں، اس پہ اللہ کا غضب، اس کے لیے عذاب عظیم تیار. اور پھر بھی بڑی آسانی سے لوگ مسلمانوں کو جان بوجھ کے قتل کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا غضب کا معاملہ یہ ہے کہ روز قیامت جب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارا حساب شروع کریں. تو ہر نبی کیا کہہ رہا ہوگا؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. کہ میرا رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. مجھ میں ہمت نہیں ہے شفاعت کرنے کی، مجھے تو اپنی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا غضب، اس کا معاملہ کتنا سنگین ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے غضب سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی شفاعت کی ہے، جب طوفان آیا ہے، بیٹا ڈوبنے والا تھا، شفاعت کی ہے تو اللہ اس پہ ناراض ہوئے ہیں اور کہا کہ آئندہ اگر ایسی شفاعت کی تو آپ کا شمار کن میں سے کر دیں گے؟ جہلوں میں سے کر دیں گے. تو نوح علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا، فوراً اللہ سے کیا مانگی ہیں؟ معافیاں. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یا اللہ میں نے یہ جو شفاعت کی ہے اس کی جو شفاعت کے لائق نہیں تھا، اگر تو نے مجھے یہ معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کیا، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو انسان کو جاننا چاہیے کہ رب ناراض ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ انتا علی قدر غضب، تعجب ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے غضب کی مقدار کو، اس کی شان کو، اس کے معاملے کو جانتے ہیں، پھر آپ اس کے درپے ہوتے ہیں. کس کے درپے؟ اللہ کے غضب کے. وَأَن تَذُوقَ أَلَمَ الْوَحْشَةِ فِي مَعْصِيَتِهِ ثُمَّ لَا تَطْلُبَ الْأُنْسَ بِطَاعَتِهِ. آپ اللہ کی نافرمانی میں وحشت کے درد کو چکھتے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی اطاعت کر کے اطاعت میں جو مانوسیت ہے اس کو تلاش نہیں کرتے، اس کو طلب نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ نے گناہ کیے تو آپ کا دل اس کے بعد کیسا تھا؟ سکون نہیں تھا، بے چینی، اضطراب، نیندیں اڑ گئیں، سکون نہیں ہے، سعادت نہیں ہے. یہ جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ گناہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ بار بار اللہ کی اطاعت کریں، بار بار نمازیں پڑھیں، بار بار نفل پڑھیں، بار بار اذکار کریں، بار بار صدقہ کریں، تاکہ اللہ کی اطاعت میں جو مانوسیت ہے، جو سکون ہے، وہ آپ کو ملے. تعجب ہوتا ہے آپ کے اوپر. وَأَن تَذُوقَ عُسْرَةَ الْقَلْبِ عِنْدَ الْخَوْضِ فِي غَيْرِ حَدِيثِهِ وَالْحَدِيثِ عَنْهُ ثُمَّ لَا تَشْتَاقَ إِلَىٰ انشراح الصَّدْرِ بِذِكْرِهِ وَمُنَاجَاتِهِ. جن چیزوں پہ بہت تعجب ہوتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وَأَن تَذُوقَ، آپ چکھتے ہیں دل کے نچڑنے کو. کب؟ عند الخوض، جب آپ غور و خوض کرتے ہیں، فی غیر حدیثہ، اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور کے کلام پہ. جب آپ غور و خوض کرتے ہیں الحدیث عنہ، اللہ کے بارے میں
جو گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کے علاوہ کسی اور گفتگو میں. تو یہاں پہ دو چیزیں بیان کی امام صاحب نے. نمبر ایک کہ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور کے کلام پہ جب آپ توجہ کرتے ہیں تو آپ کا دل نچڑتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ فی غیر حدیث، اس سے مراد کیا؟ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور کا کلام. والحدیث یعنی اللہ کے بارے میں جو کلام ہے اس کو ہٹ کے کوئی اور کلام. حدیث اللہ کا کلام، والحدیث یعنی اللہ کے بارے میں کسی اور کا کلام. تو امام صاحب پیغام کیا دے رہے ہیں کہ آپ غور و خوض کیا کریں، توجہ دیا کریں کس پہ؟ اللہ کے کلام پہ. نمبر دو، آپ توجہ کیا کریں اس کلام پہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہو. مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اللہ کا تعارف پیش کیا ہے، اللہ کے نام بتائے ہیں، اللہ کی صفات بتائی ہیں، اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ توجہ کیا کریں. یہ دو چیزیں ہیں، ان کو آپ اہمیت دیں. لیکن جب آپ ان دو کو چھوڑ کے کسی اور چیز پہ غور و خوض کرتے ہیں تو آپ کا دل نچڑتا ہے. ثم لا تشتاقا، پھر بھی آپ شوق نہیں رکھتے کس چیز کا؟ الی انشراح صدری بذکری و مناجاتی، کہ آپ اللہ کا ذکر کر کے اور اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے سینے کو کھول لیں. یعنی کہ جب آپ غیر اللہ کے کلام پہ غور و خوض کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تذکرے پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل نچڑتا ہے، تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اور اللہ کا ذکر کریں تو سینہ کھلتا ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا اس کا. آپ نے جب آپ اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، توجہ سے دعائیں کرتے ہیں، آپ کا سینہ کھلتا ہے، آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں بڑا مطمئن ہوں، بڑا سکون ملا جی دعا کرنے میں، بڑا مزہ آیا جی آج تلاوت کرنے میں. لیکن اس کے باوجود دونوں مزے آپ نے چکھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کی توجہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے پہ نہیں ہے. آپ کی توجہ دوسروں کا کلام پڑھنے پہ ہے اور دوسروں کے تذکرے پڑھنے پہ ہے. فلاں کی سیرت کے بارے میں پڑھ لوں، فلاں انگریز کیسا تھا جی، اس کی زندگی پہ میں نے 200 صفحے کی کتاب پڑھی ہے جی، یا فلاں شاعر کا میں نے کلام پڑھا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جائز ہیں اگر ان میں خلاف شریعت امور نہ ہوں، لیکن آپ کے دل کو جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے، یہ آپ فیصلہ کریں. کہتے ہیں کہ جن جن چیزوں پہ تعجب ہوتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وَأَن تَذُوقَ الْعَذَابَ عِنْدَ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ وَلَا تَهْرُبُ مِنْهُ إِلَى نَعِيمِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ. تعجب اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، آپ عذاب چکھتے ہیں. کب؟ جب آپ کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ، آپ کے دل کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے. جب آپ کا دلی تعلق غیر اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو آپ عذاب چکھتے ہیں، اور آپ اس سے نہیں بھاگ کر جاتے نعمت کی طرف. یہ عذاب چکھا نا آپ نے، جب آپ کا دل کسی اور کے ساتھ جڑا تو وہاں سے آپ کو کیا ملا؟ عذاب. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی کے ساتھ دلی تعلق قائم کر لیں، وہاں سے آپ کو تکلیفیں ملیں گی. اگر آپ بہت زیادہ تعلق قائم کر لیں اپنا دنیا کے ساتھ، ادھر سے آپ کو جھٹکے لگیں گے، آج مال نقصان ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. آپ بہت زیادہ گہرا تعلق قائم کر لیں کسی عورت کے ساتھ، وہ آپ کو جھٹکے لگائے گی. آپ بہت گہرا تعلق قائم کر لیں اپنی اولاد کے ساتھ، وہ آپ کو پریشان کرے گی، تنگ کرے گی اور آپ کو تکلیفیں دے گی. تو اللہ کے علاوہ جس کے ساتھ بھی آپ دلی تعلق قائم کریں گے وہاں سے آپ کو دکھ پہنچیں گے، تکلیفیں پہنچیں گی. لیکن آپ ان تکلیفوں سے بچتے ہوئے، اس عذاب سے بچتے ہوئے، ان پریشانیوں سے بچتے ہوئے بھاگ کر نہیں جاتے نعمت کی طرف. کون سی نعمت؟ الاقبال علیہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی نعمت، والانابت الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی نعمت. اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو یہ نعمت ہے.
یہاں سے سکون ملتا ہے، اور پکا سکون، کچا بھی نہیں۔ وَالْإِنَابَةِ لِلَّهِ کی طرف رجوع کریں، یہاں سے سعادتیں ملتی ہیں، یہاں سے لذتیں ملتی ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا، ان تمام باتوں سے بڑھ کر جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ علم کا، آپ جانتے ہیں، اَنَّكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، کہ آپ کا اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وَأَنَّكَ أَحْوَجُ شَيْءٍ إِلَيْهِ، آپ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے محتاج ہیں۔ وَأَنْتَ عَنْهُ مُعْرِضٌ، جبکہ آپ اللہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ وَفِي مَا يُبْعِدُكَ عَنْهُ رَاغِبٌ، اور وہ چیزیں جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں ان میں آپ بڑی رغبت رکھتے ہیں، بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ یعنی کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے بغیر میں ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرا دل جو حرکت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ مجھے جو رزق مل رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کھانا کھاتا ہوں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ میرا کھانا جو ہضم ہوتا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ انسان کا پیشاب رک جائے تو انسان گیا، پخانا رک جائے انسان گیا، رزق نہ ملے انسان گیا، نیند 3-4 دن نہ آئے انسان گیا۔ تو آپ کا ایک ایک سسٹم وہ اللہ چلا رہا ہے، آپ کے ایک ایک معاملے کی تدبیر اللہ کر رہا ہے۔ آپ کے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ آپ کا اپنے پورے جسم کا سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ یہ نگاہیں کام کر رہی ہیں، کون ہے اس کے پیچھے؟ اللہ۔ آپ کی زبان کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ ہاتھ آپ کے آج بھی حرکت کر رہے ہیں، روزانہ حرکت کرتے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ ایک ایک چیز میں آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب آپ ایک ایک چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، چاہیے تو یہ کہ 24 گھنٹے آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں، اللہ کا ذکر کرنے میں، سبحان اللہ کہنے میں، الحمدللہ کہنے میں، نمازیں پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، جس کے آپ ہر لمحے محتاج ہیں، سب سے بڑھ کر محتاج ہیں، اس سے آپ اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اس سے اعراض اور وہ چیزیں جو اللہ سے دور کرتی ہیں ان میں آپ کی بڑی گہری دلچسپی ہے۔ دنیا آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے، اس میں آپ کی بڑی گہری دلچسپی ہے۔ آپ کے ایسے دوست ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والے، ان میں آپ کی بڑی گہری دلچسپی ہے۔ آپ ایسی فلمیں دیکھتے ہیں، ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ تو امام صاحب نے یہاں پہ ہمیں جھٹکا دیا ہے، ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے کہ اے انسان جاگ جا، اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ درست نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تیرا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ جتنی توجہ تو دیتا ہے غیر اللہ پہ، اتنی توجہ رب پہ دے کر دیکھ۔ مثال کے طور پہ آپ موبائل ہی کو لے لیں، کئی لوگوں نے پوسٹ لگائی ہوتی ہے کہ جتنی توجہ ہم موبائل پہ دیتے ہیں کاش اتنی توجہ ہم قرآن کو دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ موبائل کے بغیر آج ہمارا زندہ رہنا کیا ہو چکا ہے؟ مشکل۔ بلکہ ہم گھر سے نکل رہے ہوں اور موبائل گھر میں بھول جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ واپس آتے ہیں۔ یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالی ہمیں غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی زندگی پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور توفیق دے۔ اس کے بعد فائدہ، امام صاحب کہتے ہیں ما اخذ العبد ما حرم علیہ الا من جہتین، جو چیزیں انسان پہ حرام کر دی گئی ہیں بندہ ان کا ارتکاب نہیں کرتا مگر 2 اسباب کی وجہ سے۔ 2 جہت سے، ان کو 2 اسباب کہہ لیں آپ، یعنی کہ جو چیزیں انسان پہ حرام ہیں ان چیزوں میں انسان واقع ہوتا ہے، ان کا ارتکاب کرتا ہے، انہیں اختیار کرتا ہے، تو اس کے پیچھے 2 اسباب میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ احداہما، ان میں سے ایک، سوء ظنہ بربہ، اپنے رب کے بارے میں بدگمانی۔
آپ جب سود لیتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ رب کے بارے میں بدگمانی. آپ جب بدکاری کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ رب کے بارے میں بدگمانی. کیا بدگمانی جی؟ کہ وَأَنَّهُ لَوْ أَطَاعَهُ وَآثَرَهُ لَمْ يُعْطِهِ خَيْرًا مِّنْهُ حَلَالًا، کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے، یہ حرام کا ارتکاب کرنے والا اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے اور یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے وَآثَرَهُ، اور اللہ کو ترجیح دے، تو لم يُعْطِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے گا اس حرام سے بہتر. اللہ تعالیٰ اس حرام سے بہتر اسے حلال نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے بارے میں حسن ظن قائم رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ اگر میں سود چھوڑ دوں اللہ کی خاطر تو اللہ مجھے حلال اس سے بہتر دے گا. اگر میں غلط لڑکیوں عورتوں کو چھوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بہتر پاک دامن اور پاکیزہ لڑکیاں دے گا حلال طریقے سے، نکاح کے طریقے سے. اس کے اوپر باقی سب گناہوں کو قیاس کرتے چلے جائیں. اگر آپ میں یہ حسن ظن قائم ہو جائے اللہ کے بارے میں کہ اگر اللہ کی وجہ سے میں نے کسی گناہ کو نہ کیا تو اللہ مجھے اس کا متبادل حلال اس سے بہتر دے گا، تو یہ حسن ظن قائم ہو جائے تو ہم حرام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ویحفظوا، آپ ایمان والوں سے کہیں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ملے گا کیا؟ ذالک ازکی لہم، اللہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کے بدلے میں انہیں اچھی چیزیں ملیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مثال کے طور پہ آپ حوریں لے لیں. اگر آپ دنیا میں غلط عورتوں سے دور رہتے ہیں تو آخرت میں کیا ملنا ہے آپ کو؟ حوریں ملنی ہیں، اور دنیا کی عورتوں کی حوروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. والثانیہ، دوسرا سبب کیا ہو سکتا ہے حرام کام کے ارتکاب کا؟ ان یکون عالما بذالک، دوسری شکل یہ ہوگی کہ وہ گناہ کرنے والا، وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا بندہ جو ہے وہ جانتا ہوگا بذالک، اس بات کو. کس بات کو؟ کہ اگر میں اللہ کی وجہ سے حرام سے دور رہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے حلال کی شکل میں اس سے بہتر متبادل دے گا. وہ اس کو جاننے والا ہے. وَأَنَّ مَن تَرَكَ لِلَّهِ شَيْئًا، اور وہ جانتا ہے اس بات کو بھی کہ جو چھوڑ دے للہ، اللہ کی خاطر، شیئن کسی چیز کو، اعادہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عوض میں اس سے بہتر چیز دیتے ہیں. لیکن پھر سبب کیا جی گناہ کا، حرام کے ارتکاب کا؟ ولیکن تغلب شہوتہ صبرا، اس کی شہوت اس کے صبر پہ غالب آ جاتی ہے. وہواہ عقلا، اور اس کی خواہش نفس جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے کس پہ؟ اس کی عقل پہ. تو پہلا سبب پھر حرام کے ارتکاب کا کیا ہمیں معلوم ہوا؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی، اور اس بات کا یقین نہ ہونا کہ اگر میں اللہ کی وجہ سے حرام سے دور رہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجھے کیا دے گا؟ حلال دے گا. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ علم ہے اس چیز کا، احساس ہے اس چیز کا کہ اگر میں حرام کو چھوڑ دوں تو اللہ اس سے بہتر کیا دے گا؟ حلال دے گا. لیکن شہوت غالب آ گئی ہے، صبر پہ شہوت غالب آ گئی ہے. یہ خواہش غالب آ گئی ہے کہ نہیں جلدی سے گاڑی لینی ہے بینک کے ذریعے، سودی بینک کے ذریعے، جلدی سے مکان بنانا ہے. تو یہ جو مکان بنانے کی شہوت، گاڑی لینے کی شہوت، یہ غالب آ گئی اور اس نے سود میں مبتلا کر دیا. حالانکہ اس کو صبر کرنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا کہ میں اللہ کی وجہ سے سود سے دور رہوں گا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا گاڑی، اللہ مجھے دے گا مکان، اور حلال کے ذریعے دے گا. تو کہتے ہیں دوسرا سبب یہ کہ تغلب شہوتہ صبرا، اس کی شہوت جو ہے اس کے صبر پہ غالب آ جاتی ہے، اور اس کی خواہش نفس اس کی عقل پہ غالب آئی تھی. عقل تو کہہ رہی ہے کہ کام نہ کرو، لیکن خواہش کیا کہہ رہی ہے؟ دلی خواہشات کہ نہیں کر لو، دیکھا جائے گا.
کہتے ہیں فَالْأَوَّلُ مِنْ ضَعْفِ عِلْمِهِ، کہ جو پہلا سبب ہے وہ اس کی علمی کمزوری کی وجہ سے ہے، اللہ کے بارے میں یقین نہ ہونا، اللہ کے بارے میں علم نہ ہونا۔ وَثَانِي مِنْ ضَعْفِ عَقْلِهِ وَبَصِيرَتِهِ، اور جو دوسرا سبب ہے وہ اس کی عقل کی اور بصیرت کی کمزوری ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں قال یحییٰ ابن معاذ، یہ 258 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، الرازی ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ واعظ کرنے میں، نصیحت کرنے میں بڑے مشہور و معروف تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ من جمع اللہ علیہ قلبہ فی الدعاء لم یردہ، بڑی اہم بات کی ہے۔ کیا کی ہے؟ کہ اللہ نے جس کے دل کو دعا میں لگا دیا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعا کی گارنٹی تم مجھے دے دو، قبولیت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ دعا صحیح معنوں میں آپ کریں، توجہ سے کریں، دعا کرنے کا حق ادا کر دیں، اللہ سے مانگنے کا، تو دعا اللہ قبول کرے گا، یہ گارنٹی میں دیتا ہوں۔ یہی بات کہہ رہے ہیں یہ یحییٰ کہ من جمع اللہ علیہ قلبہ، کہ جس کے دل کو اللہ نے دعا میں حاضر کر دیا، دعا میں لگا دیا، پوری توجہ دعا پہ رکھنے کی اس کو توفیق دے دی، لم یردہ، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ قلت، میں کہتا ہوں، کون؟ امام القیم رحمہ اللہ تبصرہ کرنے لگے ہیں یحییٰ، امام یحییٰ کے اس قول پہ، کہتے ہیں اذا اجتمع علیہ قلبہ، جب اس پہ اس کا دل کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، مراد یہ کہ صحیح معنوں میں ادھر متوجہ ہو جائے، دل منتشر نہ ہو، دائیں بائیں نہ جائے، توجہ مکمل ادھر ہو دل کی۔ وَصَدَقَتْ ضَرُورَتُهُ وَفَاقَتُهُ، اور اس کی محتاجگی اور اس کا فاقہ وہ درست ہو، اس میں صدق پایا جائے، سچائی پائی جائے، دل دعا کرتے ہوئے مکمل طور پہ متوجہ ہو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اور جو ضرورت ہے اس کی اللہ سے اور محتاجگی جو ہے وہ بالکل صحیح ہو۔ وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ، اور اس کی امید کیا ہے؟ بہت مضبوط ہو، اللہ پہ جو امید ہے وہ کیا ہو؟ بہت مضبوط ہو۔ اسی چلایا ہوا ہے، کھولو۔ تو فلا یکاد یرد دعاؤہ، تو اس کی دعا رد ہو جائے یہ ناممکن ہے، نہیں ہے قریب کہ اس کی دعا رد ہو، یعنی کہ جب یہ تین چیزیں پائی جائیں تو پھر بھی اس کی دعا رد ہو جائے، ریجیکٹ ہو جائے، قبول نہ ہو، یعنی کہ ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ دعا توجہ سے کی جائے اور ضرورت واقعی اس چیز کی ہو، اور اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، یہ اللہ پہ یقین اور ایمان ہو، تو پھر دعا رد ہو جائے، ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ۔ تو یہ دعا کے معاملے میں انہوں نے بڑی اچھی نصیحت ہمیں کی ہے کہ آپ کی جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کے پیچھے خود آپ ہیں، دعا توجہ سے نہیں کرتے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل بہت سی مساجد میں امام اور مقتدیوں نے دعا کو کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا دیتے ہیں،
نہ امام کی توجہ ہے دعا میں نہ مقتدیوں کی. امام وہ رٹے ہوئے الفاظ کہہ دیتا ہے، سوچیں کہیں اور ہیں، مقتدی آمین کہہ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں امام کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہا جا رہی ہے، ہم نے دعائیں کر لی ہیں. اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے لیکن اللہ پہ یقین، یعنی کہ کوئی ایسی چیز مانگی جاتی ہے جو بظاہر مشکل ہے، جس کا ملنا بظاہر مشکل ہے. اب دعا کرنے والا دعا کرتے ہوئے بھی اللہ پہ مکمل یقین نہیں رکھتا کہ اللہ دے گا، تو ایسی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کے بعد جو نیا فائدہ ہے وہ یہ کہ لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع العمل لأربابه. المتيقظون کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ بیدار ہوں. بیدار سے مراد کیا؟ سوئے ہوئے نہ ہوں. کون سی نیند مراد ہے؟ کون سی بیداری مراد ہے؟ دل کی بیداری. دل غفلت کی نیند میں ڈوبا ہوا نہ ہو، دل جاگ رہا ہو. جب دلی طور پہ بیدار لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھا جی؟ نمبر 1، سطوۃ الدنیا بأہلہا، دنیا کا اہل دنیا پہ کیا کرنا؟ غالب آ جانا. یا لفظی معنی پھر یہ ہے کہ دنیا کا اہل دنیا کو ذلیل کرنا. دنیا اہل دنیا کو کیا کرتی ہے؟ ذلیل کرتی ہے. اور اس کی مثالیں صبح و شام آپ دیکھتے ہیں. دنیا کی خاطر کیسے لوگ اپنی عزت کو اور اپنے وقار کو پیچھے کیے ہوتے ہیں. دنیا کی خاطر لوگ کیا کیا حرکتیں کر جاتے ہیں جو ان کے اپنی شخصیت کے مطابق نہیں ہوتی. جب ان لوگوں نے دیکھا جو دلی طور پہ بیدار ہیں کہ سطوۃ دنیا بأہلہا، کہ دنیا ذلیل کرتی ہے اہل دنیا کو، وخداع العمل لاربابہ. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیا دیکھا؟ کہ امیدیں دھوکہ دیتی ہیں لاربابہ، ان کو جو امیدیں لگاتے ہیں. وتملک الشیطان قیاد النفوس، اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ شیطان مالک بن جاتا ہے انسانی نفوس کی رسی کا. قیاد کا معنی کیا؟ رسی. قیاد اس رسی کو کہتے ہیں جس رسی سے آپ کسی جانور کو کھینچتے ہیں. اونٹ اور اونٹ کے مالک کا آپس میں تعلق کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ رسی کے ذریعے. تو اس کا مطلب ہے رسی کے ذریعے وہ جدھر چاہے اس کو اونٹ کو لے جائے. تو جب ان لوگوں نے جن کے دل بیدار ہیں دیکھا کہ شیطان مالک بن جاتا ہے قیاد النفوسی، انسانی نفوس کی رسی کا، یعنی کہ وہ ان کو جدھر چاہتا ہے گھماتا ہے، جدھر چاہتا ہے انہیں استعمال کرتا ہے، جس گناہ پہ چاہتا ہے ان کو لگا لیتا ہے. وَرَأَوْا الدَّوْلَةَ لِلنَّفْسِ الْأَمَّارَةِ، اور انہوں نے دیکھا غلبہ کس کا؟ نفس امارہ کا. قرآن کریم میں ایک تذکرہ ہے نفس امارہ کا، ایک نفس لوامہ کا، اور ایک نفس مطمئنہ کا. نفس مطمئنہ کا تذکرہ آیا سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ نفس مطمئنہ سے کہا جائے. نفس مطمئنہ جو مطمئنہ کس پہ؟ اللہ پہ. مطمئنہ کس پہ؟ اللہ کے رسول پہ. مطمئنہ کس پہ؟ ان چیزوں پہ جن پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا. مطمئنہ کس پہ؟ قرآن پہ. دل میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی نفاق نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، نیک اعمال بجا لانے کی وجہ سے بھی دل میں سکون اور اطمینان ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ نفس مطمئنہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے کہا جاتا ہے، نفس مطمئنہ سے جب کوئی یہ فوت ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ سے کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چلی آ، راضیۃ مرضیہ،
جبکہ حالت یہ ہے کہ تو رب پہ راضی ہے اور رب تجھ پہ راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ داخل ہو جا میرے بندوں میں، جہاں پہ نیک بندوں کی روحیں ہیں وہاں پہنچ جا. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہ ہوگی نفس مطمئنہ. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نفس لوامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ میرا ضمیر اس پہ مطمئن نہیں ہے جی، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. یعنی کہ یہ وہ نفس ہے، یہ وہ روح ہے، یہ وہ دل ہے جو گناہ سرزد ہو جانے پہ انسان کو ملامت کرتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے، پشیمانی محسوس کرتا ہے. گناہ کرنے پہ ٹینشن لگ جاتی ہے، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، نماز نہیں پڑھی، نماز قضا ہو گئی یا تو پریشان ہے. یہ ہے نفس لوامہ. اور ایک ہے نفس امارہ، جس کا یہاں نے تذکرہ کیا ہے. سورہ یوسف میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے. میں اپنے نفس کو بری قرار جی نہیں سمجھتا کہ نہیں سمجھتی، یہ میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے. کیا نہیں سمجھتی؟ یعنی کہ صحیح بات یہ ہے کہ ما ابرئ نفسی، یہ الفاظ یوسف علیہ السلام کے نہیں ہیں، یہ الفاظ اس عورت کے ہیں جس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کرنے کی کوشش کی تھی. اور اب وہ الفاظ کہہ رہی ہے جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ واضح ہو چکا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ سارا قصور اسی عورت کا تھا. تو کہہ رہی ہوں ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک قرار، میں اپنے نفس کو گناہ سے بری قرار نہیں دیتی. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس جو ہے یہ بہت زیادہ برائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، برائی پہ ابھارتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پہ میرے رب کی رحمت نازل ہو جائے اور اس کا نفس اسے گناہ پہ نہ ابھارے. ورنہ عام طور پہ جو نفس ہیں وہ انسان کو ترغیب دیتی ہیں، کس کی؟ گناہ کی. تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام صاحب کہ ورعو، اور انہوں نے دیکھا، کنہوں نے؟ ان لوگوں نے جن کے دل کیا ہے؟ بیدار ہیں، جاگتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ نفس امارہ کا، نفس مطمئنہ کا نہیں، نفس لوامہ کا نہیں، بلکہ غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ نفس امارہ کا، اس نفس کا جو گناہوں کا آرڈر دینے والا، اس کی ترغیب دینے والا ہے. تو جب یہ چیزیں انہوں نے دیکھی تو لجؤ، انہوں نے پناہ لی. کہاں پناہ لی؟ الی حصن التضرع والالتجاء، تضرع اور التجاء کے قلعے میں. تضرع کیا چیز ہے جی؟ اللہ کی طرف گڑ گڑانا، اللہ سے دعائیں کرنا. والالتجاء، اور اللہ کے ہاں پناہ لینا. تو جب یہ لوگ جن کے دل بیدار تھے دیکھا کہ دنیا والوں کو ذلیل کرتی ہے، امیدیں اور آرزوئیں امیدیں لگانے والوں کو دھوکہ دیتی ہیں، شیطان جو ہے وہ انسانی نفس کی رسی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، نفس امارہ کا غلبہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے پھر انہوں نے بچنے کے لیے کیا کیا؟ پناہ لی. پناہ کہاں لی؟ الی حصن التضرع، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے قلعے میں، اور اللہ سے پناہ مانگنے کے قلعے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ، مجھے نفس امارہ کے غلبے سے محفوظ رکھ، اور مجھے جھوٹی آرزوئیں قائم کرنے سے محفوظ رکھ. اچھا، انہوں نے پناہ لی اللہ کی طرف. کما یأبی العبد المدعور الی حرم سیدہ، بالکل ایسے ہی جیسے خوف زدہ غلام پناہ لیتا ہے اپنے مالک کے حرم میں.
کسی کا کوئی غلام ہو، اس غلام کو کوئی دھمکی دے، اس کو کوئی قتل کرنا چاہے، اس پہ کوئی ظلم کرنا چاہے، وہ بھاگ کر کس کے پاس آتا ہے؟ اپنے مالک کے پاس، اپنے مالک کے حرم میں آتا ہے، اس کے ایریے میں آتا ہے، اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، اس کی پناہ گاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بالکل وہ لوگ، بالکل اسی طرح وہ لوگ جن کے دل جاگتے ہیں، جن کے دل زندہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پناہ لیتے ہیں ان فتنوں سے اور ان شرور سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں شہوات الدنیا کلعب الخیال، دنیا کی جو شہوات ہیں، شہوات کس کو کہتے ہیں جی؟ خواہشات، جن چیزوں کی انسان چاہت رکھتا ہے، جن چیزوں کی انسان رغبت رکھتا ہے، تو دنیا کی وہ چیزیں جن میں انسان رغبت رکھتا ہے، جن کی خواہش رکھتا ہے، جن کی چاہت رکھتا ہے، کلعب الخیالی، یہ خیالی کھلونوں کی طرح ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وَنَظَرُ الْجَاهِلِ مَقْصُورٌ عَلَى الظَّاهِرِ، جو علم سے محروم ہے، جاہل ہے، اس کی نگاہ محدود رہتی ہے کس پہ؟ ظاہر پہ۔ ظاہر کیا ہے جی؟ دنیا میں عزت کس کو ملتی ہے؟ جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہوں، جس کے پاس بہترین گھر ہو، جو بہترین لباس پہنتا ہو، جس کے آگے پیچھے نوکر ہوں، تو اس کی عزت ہے۔ تو جو جاہل ہے وہ ان چیزوں سے مروب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ لیکن فَأَمَّا ذُو الْعَقْلِ، جو عقل مند ہے، فَيَرَى مَا وَرَاءَ السِّتْرِ، وہ دیکھتا ہے ان چیزوں کو جو پردے کے پیچھے ہیں۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ پھر ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، 2 رکعتیں ادا کر لیں، تھوڑا سا صدقہ خیرات کر لیں، یا اللہ تھوڑی سی تلاوت کر لیں، پھر پتہ چلے گا کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ حدیث ہم سب کے ذہنوں میں ہوگی کہ جنت میں اتنی جگہ جو ایک کوڑے کے برابر ہو، وہ کس سے بہتر ہے؟ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ کس کو پتا چلے گا؟ جو عقل مند ہے۔ عقل مند کو یہ احساس ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ عقل مند کو پتا ہے اس چیز کا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ عقل مند کو یہ پتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں دنیا میں ہلکی گاڑی سے بڑھ کر کو اور شاندار گاڑی لوں جس سے دنیا والے متاثر ہوں، اس کی بجائے یہ پیسے میں مسجد پہ لگا دوں تو اس سے جنت میں میرا محل تیار ہوگا، تعمیر ہوگا، بنے گا۔ یہ کون جانتا ہے؟ عقل مند۔ اور جس کی نگاہ صرف ظاہر پہ ہے وہ کہتا ہے ایسی گاڑی ہو کہ دنیا دیکھے، ضرورت سے بڑھ کر دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ ایک ہے گاڑی اپنی ضرورت کے لیے لینا، ایک ہے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جناب کیسی گاڑی ہے اس کے پاس۔ تو یہ سوچیں اس شخص کی ہوتی ہیں جو جاہل ہے، جو آخرت کی حقیقت کو نہیں جانتا اور دنیا کے فنا ہونے کو نہیں جانتا۔ جو عقل مند ہے وہ سمجھتا ہے ان امور کو، اس کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے۔ آخری فائدہ آج کے درس کا، امام صاحب کہتے ہیں لاح لہم حب المشتہا، ان کے لیے ظاہر ہوا حب دانا دانے، المشتہا کس چیز کا؟ وہ چیزیں جو مرغوب ہیں ان کا
ان کا دانہ زہر ہوا. آپ کو پتا ہے کہ شکاری کیسے شکار کرتا ہے؟ دانہ پھینک کر. تو یہ دانہ نظر آیا، عقل مندوں کو یہ دانہ نظر آیا، جن کے دل جاگتے ہیں ان کو یہ دانہ نظر آیا، جو عقل مند ہیں انہیں یہ دانہ نظر آیا. تو لاح لہم، ان کے لیے ظاہر ہوا، ان کے سامنے آیا حب المشتہا، من چاہی چیزوں کا دانہ. فلما مدو عید التناول، جب انہوں نے پکڑنے کے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، بان لابصار البصائر قیت الفخ، تو ظاہر ہوا. البصائر کس کی جمع ہے؟ بصیرت، بصیرہ کی، بصیرت کی. اور ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر کی، نگاہ. تو ظاہر ہوا بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے. کیا ظاہر ہوا؟ جال کا دھاگا، پھندے کا دھاگا ان کو نظر آیا آگے سے. یعنی کہ وہ دانہ اٹھانے کے لیے جب گئے نا تو پتا چلا آگے وہ تو رسی جا رہی ہے، ادھر شکار کی رسی وہ نظر آ گئی. لیکن یہ نظر کن کو آتی ہے؟ جن کو اللہ نے بصیرت دے رکھی ہو. ہر ایک کو نظر نہیں آتی. عام طور پہ لوگوں کو کیا نظر آئے گا؟ وہ دانہ ہی نظر آئے گا بس. یہ نہیں پتا چلے گا کہ دانے کے پیچھے جال ہے، اور اس میں اگر میں دانہ میں نے پکڑا تو پھنس جاؤں گا. اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میری آخرت تباہ ہو جائے گی. اگر میں نے یہاں پہ اپنی اس خواہش کو پورا کیا تو میں جہنم کی آگ کا ایندھن بنوں گا. کہتے ہیں لاح لہم حب المشتہا، ان کے لیے ظاہر ہوا من چاہی چیزوں کا دانہ. تو جب انہوں نے بڑھائے پکڑنے والے ہاتھ، بانا، تو ظاہر ہوا لی ابصار البصائری، بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے، خیط الفخی، جال کا دھاگا، پھندے کا دھاگا. فطاروا باجنحۃ الحذر، تو وہ اڑ گئے بچاؤ کے پروں کے ساتھ. ان کے معاملے کی مکمل تشبیہ دی جا رہی کہ اس کے ساتھ پرندوں کے ساتھ. یعنی کہ چڑیا کو آپ کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کبوتر کو پکڑنا چاہ رہے ہیں آپ، تو جب عقل مند کبوتر نیچے آیا، چڑیا نیچے آئی، اس کو پھندا نظر آ گیا، اس کا دھاگا نظر آ گیا، اس نے پھر کیا کیا؟ دانے کی پرواہ نہیں کی، اور بچاؤ کے پر پھڑپھڑائے اور اڑ گئے. فطاروا، تو وہ اڑ گئے، باجنحۃ الحذر، بچاؤ کے پروں کے ساتھ. وصوبوا الی الرحیل الثانی، اور رخ کیا دوسرے سفر کا. یہ کہتے ہوئے کہ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. یہ کیا معاملہ جی؟ یا لیت قومی یعلمون، سورہ یاسین آیت نمبر 26. آپ کو پتہ ہے نا سورہ یاسین کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں تذکرہ ہوا ہے 3 رسولوں کا جو اللہ تعالی نے ایک ہی قوم کی طرف بھیجے تھے. تبلیغ کی، دعوت دی، قوم کو خبردار کیا. قوم نے آگے سے کیا کہا کہ تم بڑے منحوس ہو، تمہاری وجہ سے مصائب آ رہے ہیں، بعد آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں کیا کریں گے؟ سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا ہماری طرف سے، بڑی سزائیں دیں گے تم کو. تو نبیوں نے کہا طائرکم معکم، منحوس ہم نہیں ہیں، تمہاری منحوسیت تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گناہ جو ہیں، تم جو اللہ کا یہ پیغام قبول نہیں کر رہے ہو، ہم اللہ کے رسول بن کر آئے، ہم پہ ایمان نہیں لا رہے ہو، ہماری تکذیب کر رہے ہو، اس کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اس نصیحت کی وجہ سے تم ہمیں منحوس قرار دیتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسے لوگوں کا حد سے تجاوز کر رہے ہو. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری قوم، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی قدر کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی اطاعت کرو، ان کا کلمہ پڑھ لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
تم سے اجرت نہیں مانگتے، معاوضہ نہیں مانگتے، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں، ان کی پیروی کرو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں ان کی پیروی کر رہا ہوں، توحید کو اپنا رہا ہوں، اور میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کے پاس میں نے اور تم نے واپس جانا ہے۔ کیا میں اس رب کو چھوڑ کے ایسے معبود بنا لوں جو اللہ جب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میرا کچھ فائدہ نہیں کر سکیں گے؟ انی ضل فی ضلال مبین، اگر اللہ کو چھوڑ کے میں ان کی عبادت کروں گا میں تو گمراہی میں واقع ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میرا اعلان سن لو، میں رب پہ ایمان لا چکا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، اس کو شہید کر دیا گیا، ادھر شہید ہوا، ادھر اسے بشارت ملی کہ جاؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو کوئی جا کے بتائے کہ اللہ نے کیسے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ تو اس لیے یہ جو عقل مند ہیں یہ خود گناہوں سے دور رہتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کریں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، پھر یاد آتا ہے کہ یہ پھندا ہے، یہ گناہ کیا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنوں گا، یہ گناہ کیا جنت سے محروم ہو جاؤں گا، تو فوراً اٹھ جاتے ہیں، گناہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کاش دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ خیر کدھر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام صاحب کی ان نصیحتوں کو سمجھنے کی اور انہیں قبول کرنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔